پاکستان میں مذہبی منافرت اور تشدد کی جو فضا طاری ہے، اس کا شکار بہت سے معصوم اور بے گناہ لوگ ہو رہے ہیں۔ مذہبی بنیادوں پر قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ تاریخ پاکستان کے بدترین آمر ضیاء کے دور میں سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھا، اور متعدد ایسی مذہبی تنظیمیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے اپنے مذمومہ مذہبی عقائد کو بنیاد بنا کر انسانی خون بہانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے ملک کا امن برباد کر دیا، مساجد اور امام بارگاہوں کو بھی نہ بخشا، اور سینکڑوں بے گناہ ان کی بربریت اور عصبیت کا شکار ہو گئے۔ 14 اپریل سن 1999 بمطابق 14 شہادت خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جواں سال فرزند صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد لشکر جھنگوی نامی ایک دہشت گرد تنظیم کی بربریت کا شکار ہو کر مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد شہید مورخہ 21 جنوری 1962 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ایبٹ آباد پبلک سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور ایف ایس سی تک وہیں تعلیم حاصل کی۔ آپ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ و سیکنڈری ایجوکیشن پشاور میں اول رہے اور احمدیہ تعلیمی گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمغہ سالانہ اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ سن 1980 کے موقع پر اپنے دست مبارک سے عطا فرمایا۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور سے بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی۔ بعد ازاں جارج میسن یونیورسٹی واشنگٹن سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا۔ آپ نے اپنی زندگی پہلے ہی سے خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، چنانچہ کمپیوٹر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد مرکز سلسلہ روا حاضر ہو گئے اور اپنی خدمات سلسلے کے سپرد کر دیں۔ آپ نے تحریک جدید کے تحت مرکز سلسلہ روا میں شعبہ کمپیوٹر قائم کیا۔ اس طرح صاحبزادہ صاحب مرکز سلسلہ روا میں کمپیوٹر نظام کے بانی مبانی اور معمار اول ہیں۔ آپ نے سن 1989 میں یہ جدید علم جماعت کی خدمت کے لیے نہایت محنت، عرق ریزی اور فنی مہارت سے استعمال کرنا شروع کیا، اور مختلف شعبہ جات کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئرز کی تیاری کا کام شروع کیا، جن میں نظام وصیت، تحریک وقف نو، امور عامہ، دعوت اللہ، وکالت مال اول اور امانت تحریک جدید کے شعبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فضل عمر ہسپتال کے لیے بھی ایک کمپیوٹر پروگرام تیار کیا۔ جب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ کی منظوری سے احمدیہ کمپیوٹر ایسوسی ایشن قائم ہوئی تو حضور ایدہ اللہ نے آپ کو اس کا پہلا چیئرمین اور پیٹرن نامزد فرمایا۔ یہ ایسوسی ایشن تیزی سے ترقیات کے مراحل طے کر رہی ہے۔ اب تک اس ایسوسی ایشن کے 3 کنونشن منعقد ہو چکے ہیں اور ایک میگزین بھی شائع کر چکی ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے روا چیپٹر کے زیر انتظام ایک نیوز لیٹر بھی شائع کیا جا رہا ہے، جس کے 2 ایشوز آ چکے ہیں۔ خدمت دین کے جذبے سے سرشار صاحبزادہ غلام قادر احمد صاحب شہید کو خدام الاحمدیہ پاکستان میں خدمات کی بھی خاص توفیق ملی۔ آپ محتمم مقامی روا، محتمم مال، محتمم تجنید کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کو جلسہ سالانہ لندن میں شمولیت کی بھی توفیق ملی۔ روا کی سطح پر آپ کی خدمات بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے آپ جماعت احمدیہ کی نئی نسل کے اہم حصے واقفین نو کے سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ روا کے 3200 سے زائد واقفین نو کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر تھی، اور آپ نے بڑی تندہی سے اس فرض کو ادا کیا۔ آپ کی ایک خاص کامیابی
روا میں لینگویج انسٹیٹیوٹ کا قیام ہے، جہاں واقفین 9 بچوں کو 5 زبانیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کی ان خدمات کے بارے میں ہمیں محترم صدر صاحب عمومی روا کرنل ایاز محمود خان نے بتایا۔ انہیں 2 سال قبل یہاں بچوں کی تربیت پر معمور کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جناب مرزا غلام قادر احمد صاحب میں وہ صلاحیتیں تھیں جو ایک عام شخص میں عموماً موجود نہیں ہوتی۔ وہ انتہائی ذہین انسان تھے۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ اور ان کی مہارت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قدر ہر میدان میں، ہر تعلیمی یا عملی میدان میں وہ آگے نکلے ہوئے تھے، اور یہی بیسک فیکٹر تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ واقفین 9 جو ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے جماعت کا، وہ ان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ قادر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ روا کا ہر واقف 9 آپ ہی کی طرح چمکے، اسی طرح وہ ریکارڈ قائم کرے جو آپ نے قائم کیے ہیں، اور آپ کی صحبت سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائے۔ تو یہ معیار تھے جو ہم چاہتے تھے، اور 2 سال کے عرصہ میں جناب قادر صاحب نے یقیناً اسی سمت کوشش کی، اور خدا کے فضل سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ کی شہادت کا المناک واقعہ مورخہ 14 اپریل کو پیش آیا۔ واقعات کے مطابق محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب 14 اپریل کی صبح اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے فارم واقع احمد نگر اپنی گاڑی پر تشریف لے گئے، جہاں سے واپسی پر 4 مسلح اشتہاری افراد نے آپ کو اغوا کر لیا اور آپ کو ساتھ لے کر چنیوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران صاحبزادہ صاحب کو مسلسل اذیت دی جاتی رہی، اور آپ مسلسل اپنے آپ کو ان سے آزاد کروانے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ جب چنیوٹ کی طرف دریائے چناب کے پل کے دوسرے حصے پر گاڑی پہنچی تو آپ کوشش کر کے گاڑی سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ کو چنیوٹ کے سرکاری ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن آپ جاں بر نہ ہو سکے اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے گوہر درخشندہ تھے۔ آپ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ آپ کے والد محترم صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب واقف زندگی ہیں اور طویل عرصہ تک مغربی افریقہ میں تعلیمی میدان میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے مرزا غلام قادر احمد کا ذکر کرتے ہوئے کہا، قادر نے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا بازو تھا، ساری میری جو ذمہ داریاں تھیں اس نے اٹھا لی ہوئی تھیں، اور مجھے کسی قسم کی بھی کوئی تردد نہ زمینوں کے معاملے میں نہ اور کسی معاملے میں اٹھانا پڑتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح میں کو بازو میرا ٹوٹ گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ نے اس کو بہت بلند مقام دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بحیثیت بیٹے ہونے کے وہ مجھے بہت ہی عزیز تھا۔ میرا بڑا ہی پیارا بیٹا تھا۔
مجھے تو کوئی ایسا ایک واقعہ بھی یاد نہیں کہ اس نے کبھی ہماری یا جماعت کی نافرمانی کا کوئی شائبہ تک بھی اس میں موجود ہوتا ہو. اس کے کیریکٹر کے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ہی لفظ میں اس کا ایک کیریکٹر بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بڑی نوبلٹی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے اس کے کیریکٹر کا اظہار ہوتا ہے وہ میں بیان کر دوں شاید مناسب ہوگا کہ جب اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے انگلستان میں بلایا بطور نمائندے کے تو اس کی والدہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئیں فیصل آباد اور جماعت کی کار تھی اور ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے والدہ کو کہا کہ امی آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ واپس جاتے ہوئے آپ نے اس کار میں راستے میں بھی کوئی شاپنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ میری ذاتی کار نہیں ہے جماعت کے خرچ کے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ مجھے صرف چھوڑنے کے لیے آئی ہے. میری بیوی نے کہا کہ یہ دکانیں تو راستے میں پڑتی ہیں مجھے کوئی علیحدہ کوئی راستہ کسی اور جگہ پہ جانا نہیں پڑے گا کہ میں کوئی زائد راستہ اختیار کروں. راستے میں میں نے پھل ہی لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ بھی نہیں لینا کیونکہ یہ کار جو ہے یہ جماعت کے خرچ پہ آئی ہوئی ہے. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد شہید، آپ جس والدہ محترمہ کے عظیم بیٹے تھے ان سے گفتگو کرتے ہیں. محترمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے عظیم شہید بیٹے کے بارے میں یہ بتائیے کہ بحیثیت بیٹا آپ نے ان کو کیسا پایا اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن میرے میں ہمت نہیں کہ میں سب بتاؤں. بس میں یہی کہہ سکتی ہوں ایک بے نظیر بیٹا تھا اور میری دعا خدا سب کو ایسے بیٹے دے. یعنی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو میں اس کی فرما برداری یا کوئی کبھی میں نے اس میں کوئی برائی بچپن سے لے کے اب تک اس نے ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں. معمولی سی بات ہے اس کی ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں پڑھتا تھا تو ایک شارپنر دیا مجھے کہ امی میں نے چیزیں خریدی تھیں دکان سے اور یہ چیزیں مجھے ان چیزوں میں یہ شارپنر ملا ہے لیکن میرے پیسے نہیں اس نے لیے دکان والے نے. میں نے اسے کہا بیٹے تم یہ جاؤ اور جا کے جب چھٹیاں ختم ہوں گی جا کے تو دکان پہ واپس کر دینا. یعنی وہ 10-11 سال کا تھا لیکن اس کی دیانت امانت کا سٹینڈرڈ جو تھا بہت اونچا تھا. میں تو اسے جاتے ہوئے بس یہی کہتی رہی ہوں کہ جزاک اللہ قادر جزاک اللہ تم جب تک رہے میں ٹھنڈ ڈالی اور جب گئے تب بھی کلیجے میں ٹھنڈ ڈال کے گئے. اس میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتی کچھ. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر شہید نے اپنی زندگی جس عظمت اور جس شان کے ساتھ گزاری
اور اللہ تعالیٰ کے حضور جس دلیری اور ہمت کے ساتھ تاریخ احمدیت میں ایک نیا باب رقم کر کے جان دی، وہ ان عظیم باپ اور عظیم ماں کی تربیت کا ثمرہ تھا۔ ابھی آپ نے محترمہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ سے چند باتیں سنی۔ محترم مرزا غلام قادر احمد صاحب کی شادی محترم سید داؤد احمد مرحوم سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ ربوہ کی صاحبزادی اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی محترمہ نصرت جہاں صاحبہ سے ہوئی۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ستوت جہاں اور 3 بیٹوں کرشن احمد، نور الدین اور محمد مفلح سے نوازا۔ آپ کو اپنے بچوں سے بے حد محبت تھی اور ان سے حد درجہ شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ ان کے ہمراہ سیر و تفریح بھی کرتے تھے۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد شہید کی اہلیہ محترمہ صاحبزادی امت الناصر نصرت صاحبہ اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ صاحبزادہ شہید مرحوم کے گھر کے معمولات، بچوں سے ان کا پیار اور محبت کا تعلق، اس بارے میں کچھ تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ گھر کے معمولات تو یہ تھے کہ وہ اتنے مصروف تھے جماعتی کاموں میں کہ گھر میں کم ہی میں نے ان کو دیکھا ہے آتے ہوئے۔ بس آتے تھے اور پھر میں ایک اور کام ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، اور بچوں سے بہت زیادہ پیار، مطلب یہ کہ بے تکلفی والا پیار، کھیل رہے ہیں گھر کے اندر ہی، کوئی کرکٹ کا بیٹ پکڑ کرکٹ شروع کر دی، کوئی فٹ بال آیا تو اس سے کھیلنا شروع کر دیا بچوں کے ساتھ، مطلب لاؤنج میں جہاں بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ وہاں پہ، اور آگے بس میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن بے تحاشا پیار کیا بچوں سے انہوں نے، اور بہت بے تکلفی، اور مطلب بچے کے منہ سے کوئی بات نکلی اور انہوں نے فوراً پوری کی ہے۔ کسی خواہش کسی چیز کا بھی اظہار ہو بچوں کے، بابا یہ لے دو وہ لے دو، اسی وقت دے کے اور نکل گئے کہ پورے کرنے کے لیے۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب شہید کی بیگم صاحبہ سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ بحیثیت خامند جو تعلق تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ کی رفاقت کا یہ دور کس طرح سے گزرا؟ بہت اچھا گزرا، یادگار رہے گا ساری عمر۔ واقعات تو بے شمار ہیں، اب کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں۔ نمونے کا تو اس طرح کوئی نہیں، لیکن بس بہت میری کیئر، ذرا اتنی انہیں مطلب غیرت تھی میری کہ وہ اگر ذرا سا پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ میرا کام نہیں ہو رہا تو فوراً چاہے کتنا خرچہ کرنا پڑے، کہ میں ایک ملتان میں جس سے شادی تھی کسی کی، میری سیٹ نہیں ہو رہی تھی تو قادر کا پتہ چلا، پہلے کروانے کے لوگوں سے لینے کی کوشش کی، مل نہیں رہی تھی تو قادر آئے کہ میں تمہاری لیے ٹیکسی کروا رہا ہوں، تم بس ٹیکسی پہ جاؤ شادی اٹینڈ کر کے آؤ۔ اس طرح تھا کہ ایک ضروری کام، چھوٹا ہی کام تھا، مجھے لاہور جانا تھا، میں نے قادر سے کہا رات کو 8 بجے، شام ہو چکی تھی، میں نے کہا قادر رات کو چل سکتے ہیں، مجھے ضروری کام ہے کہ 8-9 بجے تک میں فارغ ہوں گا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا لاہور۔ مطلب اتنی ایسے تو بے شمار واقعات ہیں میری زندگی میں کہ فوراً وہ کوشش شروع کر دیتے کسی طرح ایسا کام ہو جائے، چاہے کتنا جو مرضی کرنا پڑے انہیں، کوشش اس کے لیے۔ جماعتی تعلق اور خدمت میں وہ جس طرح دن رات مصروف رہتے تھے، اس سے گھر کی خواتین کو کچھ پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، تو اس پہلو کو وہ آپ کے ساتھ کس طرح بیلنس کرتے تھے؟ کبھی آپ کو گلا شکوہ بھی ہوتا ہوگا کہ گھر کو ٹائم کم دیتے ہیں، تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ گلا شکوہ تو بہت ہوتا تھا کیونکہ عموماً گھر میں ہوتے تھے، لیکن پھر یہ تھا کہ شام کو زمینوں پہ جاتے تھے نا، تو ہم اکثر زمینوں پہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، تو وہ بیلنس وہاں پہ پورا ہو جاتا تھا، جا کے پھر لیا، سیر کر لی۔ تو بس اب کیا انسان جماعتی کاموں میں زیادہ تو نہیں نا کہہ سکتا کہ نہیں کرنا۔
جب رات کو لیٹ آئیں تو یہاں کہیں اکثر تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں جا رہے، رات کو دکان پہ بوتل پی کے آ رہے، بس یہی ہوتا تھا. پھر وہ پورا ہو جاتا ہے نا کہ انسان کا ہڑکا ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھے نہیں تو کہیں تھوڑی دیر پھیر آئیں، اور یا زمینوں وغیرہ پہ. اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد آ رہی ہو اس وقت آپ کا مقام؟ ایک آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ ساری جماعت احمدیہ کے نزدیک غیر معمولی عزت اور احترام کی مالکہ ہیں. خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شہید کی بیگم ہونے کے ناطے سے ساری جماعت میں آپ کا ایک خاص مقام ہے. اس مقام کو آپ کس طرح سے بیان کرتی ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر جتنا بھی کروں کام میں. جو حضرت صاحب کا مجھے کل شعر یاد آ رہا تھا کہ وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے، کہ میں اداس واقعی بے پناہ ہوں قادر کے بغیر، لیکن مجھے خدا سے کوئی گلا نہیں ہے، بلکہ میں شرمندہ ہوں اللہ کے حضور میں کہ ہم لوگ کسی قابل نہیں تھے جو اس نے ہمیں چنا اس معاملے میں. انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، یہ خود صرف خدا تعالیٰ نے سعادت نصیب کی ہے اور اس کا احسان ہے، میں کبھی بھول نہیں سکتی. قادر کا غم کم کر دیتے وہ اللہ کا احسان، اور اس نے اتنا بڑا رتبہ اس کو دیا ہے. جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ. قادر کے لیے میرا قرآن شریف سے یہ دعا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انشاءاللہ وہ وہیں پہ ہوگا، خوش ہوگا. اللہ میں ہمیں بھی حوصلہ دے. اس المناک واقعے کو قومی اخبارات نے خاص اہمیت دی اور اس کی تفصیلی خبریں شائع کیں. محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب کی میت کو چنیوٹ کے ہسپتال سے لا کر محترم صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب کی کوٹھی الفارس واقع دارالصدر میں رکھا گیا. مورخہ 15 اپریل کو جنازہ آپ کے گھر سے احاطہ مسجد مبارک میں لایا گیا. نماز عصر کے بعد محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب امیر مقامی و ناظر اعلیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اہل ربوہ نے کثیر تعداد میں آپ کے جنازے میں شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد آپ کی میت کو دیدار عام کے لیے احاطہ مسجد مبارک میں شرقی جانب رکھ دیا گیا. احباب نے 2 قطاروں میں نہایت صبر اور ضبط سے چلتے ہوئے آپ کا چہرہ دیکھا. دیدار کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور تدفین کے لیے عام قبرستان لے جایا گیا.
جہاں قطع شہداء میں آپ کی تدفین ہوئی۔ قبر تیار ہونے پر محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نے دعا کروائی۔ احباب کی بہت بڑی تعداد نے آپ کی تدفین میں شرکت فرمائی۔ محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد بے حد خلیق، متواضع، منکسر المزاج اور خاموش خدمت دین کرنے والے تھے۔ جماعت کے لیے بھی ادھر وہ کئی موقعوں پہ اس کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی ڈیوٹی جس میں کوئی نمایاں پن نہ ہو یا سامنے آنے کا موقع نہ ہو اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرنے کا سارا ہو، چاہے کسی ایسی جگہ پہ پہرا دینا جہاں پہ کوئی نہ آتا ہو لیکن خاموشی سے کھڑے رہنا، کوئی اس پہ جھجک نہیں، بلکہ بڑی بشاشت سے اور خوشی سے اور ڈیوٹی کے قربانی کہ یہ ایک ضروری چیز ہے کہ میں اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کروں، باقی کا کوئی اس کو خیال نہیں تھا۔ یہ اس میں بڑا اچھا مادہ تھا۔ آپ کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، جو بھی آپ سے ایک بار مل لیتا آپ کا مداح ہو جاتا۔ قادر مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا اور بچپن اس کا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا بچہ تھا، غیر معمولی خوبصورت، ہر کوئی اس کو پیار کرتا تھا اور بے حد شرارتی تھا۔ ایسی شرارت کبھی نہیں کرتا تھا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لیکن ایک زندگی سے بھرپور بچہ تھا جو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں، شرارت میں، ہنسی مذاق میں لگا ہوتا تھا، نچلا نہیں بیٹھتا تھا وہ کبھی۔ اور بس جس طرح ہمیں بچپن اس کا دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے کردار کے اندر اتنی عظمت ہے، آہستہ آہستہ جس طرح وہ بڑا ہوتا گیا ہم دیکھتے گئے اس کو کہ یہ کس طرح اس طرح ایک پھول کھلتا ہے اس طرح یہ پھول کی طرح کھلتا چلا گیا۔ آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے، خدمت دین کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جو بھی ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی اس کو آسن طریق پر نبھاتے۔ ایم ٹی اے پاکستان کے لیے آپ کی خدمات خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ نے ایم ٹی اے کے لیے ایک پروگرام کمپیوٹر سب کے لیے شروع کیا، جس کے ابتدائی 28 پروگرام آپ نے خود ریکارڈ کروائے اور اب دوبارہ پروگراموں کی ریکارڈنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کے المناک واقعے کی تفصیلات اور اس کے پس منظر
اور مقاصد سے جماعت کو آگاہ کیا اور 16 اپریل سن 1999 کو مسجد فضل لندن میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب میں عزیزم مرزا غلام قادر کی شہادت کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اکثر جماعت کو معلوم نہیں ہوں گی، اور کیوں میں اس شہادت کو ایک بہت ہی عظیم اور غیر معمولی شہادت قرار دے رہا ہوں۔ اس کی وجوہات جماعت کو سمجھ نہیں آئیں گی، وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا رشتہ دار شہید ہوا ہے اس لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس میں رشتہ داری کے قرب کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شہادت واقعتاً ایک غیر معمولی شہادت ہے، اور اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جن کو اس وقت اجاگر کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس اعلان کے ساتھ میں جو بھی اس جمعے میں شریک احباب اور خواتین ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے مان بعد جب میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا تو اس میں شریک ہو کر سعادت دائم حاصل کریں۔ سب سے پہلے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے براہ راست ذریت کی تیسری نسل سے ہے۔ غلام قادر شہید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب اور قدسیہ بیگم کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ قدسیہ بیگم حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رحمت الحفیظ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت اقدس علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی دونوں کے خون ان کی رگوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی ان کا ایک یہ رشتہ بنتا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے مختلف خون جو سلسلے کے بزرگوں کے ہیں وہ ان کے اندر اکٹھے ہوتے رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی اور ہو جس کو یہ امتیاز نصیب ہو کہ اس کی رگوں میں یہ سارا خون اکٹھا ہو گیا۔ میرے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ احمد الباسط اور بہنوئی میر داؤد احمد صاحب ابن حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی عزیزہ نصرت جہاں ان کی بیگم تھیں۔ جہاں تک شہید کے تعلیمی قوائف کا تعلق ہے وہ ان کی ذہنی اور علمی عظمت کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، لیکن اصل خراج تحسین تو ان کی وقف روح ہے جو انہیں پیش کرتی رہے گی اور ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گی۔ ان کی تعلیم پہلے روا اور پھر ایبٹ آباد پبلک اسکول میں ہوئی، جہاں سے FSC کے امتحان میں یہ تمام پشاور یونیورسٹی میں اول قرار دیا گیا۔ پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں BSc کی، پھر امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں MS کیا، اور پاکستان پہنچ کر اپنے وقف کے عہد پر پورا اترتے ہوئے اپنی خدمات سلسلے کے حضور پیش کر دیں۔ روا میں کمپیوٹر کے شعبے کا آغاز کرنے اور پھر اسے جدید ترین ترقی یافتہ خطوط پر ڈھالنے کی ان کو توفیق ملی۔ وہاں بہت ہی عظیم کام ہو رہے ہیں، کمپیوٹر میں ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے اور دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے ان کا نظام۔ جدید ترین سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بہت سے کام جو یہاں زیادہ کاموں کے اجتماع کی وجہ سے یہاں نہیں کرا دیے جا سکتے، یہاں نہیں کیے جا سکتے، وہ ہم وہاں روا بھیجتے ہیں، اور وہاں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہمارے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ڈسک بن کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی سہرا غلام قادر مرحوم کے سر پر ہے۔ نہایت محنتی، خاموش طبع اور دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ 3 خوبیاں یہ ایسی نمایاں تھیں: بے انتہا محنتی، خاموش طبع، چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور شخصیت بڑی دل نواز تھی، دل لبھانے والی تھی۔
جس کو طبیعت کے بے تکلف انکسار نے 4 چاند لگا دیے تھے. انکسار ایسا تھا جو بالکل بے تکلف مزاج کی رگ رگ میں داخل تھا. شہید 21 جنوری 1962 کو پیدا ہوئے تھے. گویا اس عظیم شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال کے قریب تھی اور اب یہ عمر لازوال ہو چکی ہے. ان کے پسماندگان میں عزیزہ نصرت جہاں جو میری بہت ہی پیاری بھانجی ہیں، ان کے بدن سے ایک 9 سالہ بیٹی عزیزہ ستوت جہان ہے. ایک 7 سالہ بیٹا کرشن احمد ہیں. نیز 2 2.5 سالہ جڑواں بچے عزیزان محمد معظم اور نور الدین شامل ہیں. ایک خصوصیت جو اس شہادت کو اس دور کی سب دوسری شہادتوں سے ممتاز کرتی ہے، جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا. اس سے پہلے کوئی ایسی شہادت نہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہو کہ اس شہادت کے نتیجے میں بکثرت معصوموں کے خون بہائے جانے کے احتمال سے خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہو. اور یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی کمینی اور ہولناک سازش تھی، جس کے متعلق اب مزید تحقیق جاری ہے. اور اگرچہ پولیس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر ہمارے ماہرین لگے ہوئے ہیں اور پوری تفاصیل معلوم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جو اب تک معلوم ہو چکا ہے اس پر بنا کرتے ہوئے میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ قوائف کیا ہیں. ان کا اغوا لشکر جھنگوی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے، جن کا سرغنہ لشکر جھنگوی کا ایک نہایت بدنام زمانہ مولوی تھا، کیا. اور یہ چاروں مفرور مجرم پولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کے ارتکاب میں اس درجہ مطلوب تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی سر کی قیمت حکومت نے 20-20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی. یعنی وہ بدبخت ملا جو اس کا سربراہ تھا اور باقی پیشہ ور بدماش جو ان کی ملازمت میں رہتے ہیں، ان سب کے سروں کی 20-20 لاکھ قیمت مقرر کر رکھی تھی. اس قسم کے منظم جرائم کے ماہرین سے ہم نے مشورہ کیا ہے. ان کی قوی رائے ہے کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا، کیونکہ محرم کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا پر یہ ظاہر کرنا تھا اور سارے ملک میں یہ کہہ کے آگ لگانی تھی کہ بیچارے سپاہی صحابہ پر تو خام خواہ الزام آتے ہیں، اصل بدماشی جماعت احمدیہ کروا رہی ہے، اور محرم وغیرہ کے موقع پر جو ملک گیر فسادات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہولناک صورت اختیار کر سکتے ہیں. بے شمار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے. چنانچہ ماہرین بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس اس یہ کہنے کی وجوہات موجود ہیں. ان کی کار سمیت ان کی لاش کو وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا مقصود تھا، ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچرز، گرینیڈ لانچرز اور بہت سی کلاشنکوفیں بھر دی جانی تھیں. یہ کیوں خیال آیا ان کو؟ اس لیے کہ ایک شخص کے قتل کے لیے اتنا بھاری جدید اسلحہ جو دہشت گردی کے جدید ترین تیار لوگوں کو، جو ٹرینڈ آدمی ہیں، ماہرین کو دیا جاتا ہے، وہ ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کار سے ان سارے جدید ترین اسلحات کی بھرمار پکڑی گئی ہے، اور یہ بتانا، یہ مقصد ان کا ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں
ان کی کار میں بھر کر اس کار کو جلا دینا مقصود تھا، لیکن اندر سے وہ چیزیں پکڑی جاتی اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ اور یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں یہ پولیس نے تسلیم کیا ہے۔ پولیس ایک طرف تو اس کو اتفاقاً ڈکیتی کا واقعہ بیان کرتی ہے اور دوسری طرف یہ تسلیم کرتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ عام ڈکیتی میں اتنے خطرناک ہتھیاروں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ اب عزیزم قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہر طرح سے وہ اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے، لیکن بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مسائل برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے پر کامیاب ہو گیا اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے اور ان کے قبضے میں آ کر وہ دہشت گردی کے منصوبے میں اس کو ملوث نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ جد و جہد تھی قادر کی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی۔ شدید جسمانی اذیت پہنچی مگر بالکل پرواہ نہیں کی، آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا۔ اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے بہت محبت تھی، میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا، میں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے، اس وجہ سے میں بہت ہی پیار کرتا تھا۔ گویا یہ میری آنکھوں کا بھی تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسرت ہے، کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا کہ قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات میں مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی۔ ناز بھی ہے اور غم بھی ہے، ان دونوں جذبات نے مل کر کبھی میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شہادت نے کی ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، خدا کے حضور آنسو بہانا منع نہیں ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کے سامنے یہ آنسو نہ بہیں، صرف اللہ کے حضور بہیں، مگر بے اختیاری میں نکل بھی جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قبر پہ دفناتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اگرچہ بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک بدنصیب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا، اگر تم بدنصیب ہو تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، میرا دل سخت نہیں ہے، اس میں سے بھی آنسو میرے دل کے خون کے قطرے میرے آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں، مگر یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے، میرے صبر کے باوجود ایسا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
صبر کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ بس اے شہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں۔ زندہ باد غلام قادر شہید، زندہ باد۔ نماز جمعہ کے بعد حضور ایدہ اللہ نے مسجد فضل لندن میں آپ کی نماز جنازہ غائب ادا فرمائی، جس میں لندن کے احباب نے بھی شرکت فرمائی۔